اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس نمازوں کی وجہ سے، اپنے گھر آنے کی وجہ سے، دیکھو ایک بادشاہ کتنے بڑے امتحان سے بچا ہے کہ اس کے گھر میں سکون آ گیا، اس کی اپنی بے وقوفی سے ایسا معاملہ انہیں جا رہا تھا، وہ پریشان ہو جاتا تو وہ گئی اللہ کے گھر میں، بادشاہ سے باہر نکل گئی تو دیکھو امان ہو گیا۔ تو یاد رکھنا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تین اٹی بابا جان کے روزے پہ ظہر سے رات تک میں کسی وقت بھی 1-2 گھنٹے کے لیے میں آتا ہوں، ڈیلی آتا ہوں، کیونکہ ابھی میرا وہاں پہ وقت مقرر نہیں ہوا۔ شمال المعظم میں ہو سکتا ہے ٹائم پیریڈ ہو جائے، کیونکہ آسان نہیں ہے ادھر اس طریقے سے بیٹھ کے یہ کام کرنا۔ میں نے شاہ صاحب سے اس دن ایک بات عرض کی تھی، قرآن سننا بھی ہے، ہم مزاروں پہ جاتے ہیں نا، زیادہ تر میں نے تین اٹی بابا جان کے روزے پہ بھی دیکھا، شاقیق بھی دیکھا کہ وہاں جا کے ہم روحانی یا نالسائیں بھی دیکھا، میں نے وہاں جا کے ہم تسبیحات پکڑ کے یا وہ ہم روحانی پاور حاصل کر رہے ہو، زیادہ تر پیر عظام جو تاکہ لوگوں کا علاج کرے۔ یار وہاں بیٹھ کے جب ایک خود بابا موجود ہے تو ہمیں کیا پہلوان بننے کی ضرورت ہے؟ ہم تو خدمت کے لیے جائیں۔ ایک اکاڑے میں پہلوان موجود ہے، اس کے سامنے جا کے آپ بھی اگر پہلوانی کرو گے تو عجیب نہیں دے گی آپ۔ وہاں ہم کس لیے جائیں؟ ہمارے اللہ خطاؤں کو معاف کرے، گناہوں کو معاف کرے، یہ نیت کر کے جائیں گے۔ اللہ قرب خاص دے، اپنے ابی پاک کی محبت دے، مائی صاحبہ کی، ان کے بچوں کی محبت دے۔ اللہ تیرے ولی کے در پہ آئے ہیں تو اس سے خیر مانگنے آئے ہیں تو مالک عطا فرما۔ جب ہم یہ نیت کر کے جائیں گے تو روحانی پاور خود بخود ہی ملے گی۔ یہ جو اندر آرام فرما رہے ہیں نا، یہ نور اندر سے باہر، میں نے خود بابا جان سے بھی سنا، بزرگوں سے سنا کہ ان کے روزہ جو ہے نا، یہ چہرہ لگایا کرو، اللہ کا نور آئے گا آپ کے چہرے کے اوپر، مست کیا کرو، کیونکہ یہاں سے نور باہر نکلنا ہوتا اور ہر حصے پہ اللہ کا نور شامل حال ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے اعضاء بن جاتا ہوں۔ یا اللہ تو جسم و جان سے پاک ہے، اللہ تو زبان کیسے بنتا ہے؟ فرمایا نہ زبان اسی کی ہوتی ہے، طاقت میری ہوتی ہے۔ پتہ چلے وہ اللہ کی طاقتوں کا مرکز اور منبع ہو جاتا ہے۔ جب وہ قبر میں آتا ہے تو اللہ کی طاقتیں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اسی میں سے نور باہر نکلنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں سے اللہ کی طاقتوں کا نور باہر نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ طاقتیں لے کے اللہ کی یہاں پہ آئے۔ تو اس نور سے مست کیا کرو اپنے آپ کو۔ یہ میں نے خود بہت بڑے علماء کرام کا مزار ہے، یہ بار صنعت لگی ہوئی ہے سامنے، جو علماء بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث کی یہ مزار مبارکہ ہے، جیسے خادم حسین رضوی صاحب تھے شیخ الحدیث سے بابا جان ہے، تو یہاں سے فیض ہے، تو اللہ نے عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ تیسری ہو گئی ہے، ہر بات دوسری نہیں ہوتی ہے، اب تیسری ہو گئی کہ آج یہ تقریب میں جانا ہے، اور میں وعدے نہیں، ایک وعدہ نہیں، وعدے کر کے آیا ہوں، تو میں یہ محفل جاری رہے گی اور علماء بھی یہاں موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا بابا کے روزے پہ حاضری لگا کے، آپ کو پتہ ہے آج ان کی شادی ہے اور رخصتی ہے، ان کی فضل والوں کی، ان کی میں وعدہ کر کے آیا ہوں آج کہ بھائی میں 5 منٹ کی بلے آخر میں آؤں گا محفل سے۔ محفل کا میرا وعدہ ہے میں یہاں انشاءاللہ ہر جمعے کو اللہ کا اگر حکم ہو گیا تو موجود ہوگا۔ اور آپ جو ہے نا ساروں سے میری درخواست ہے، اس دن جمشید بھائی بھی نوری بابا پہ بیٹھے رہے، میں اللہ کی عزت کی یہاں بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں، یہ بیٹھے وہاں ہوئے تھے علاج ان کا اماں کے پاس بیٹھ کے میں کر رہا تھا۔ آپ یہ نہیں سوچنا یہ کنیکشن ہوتا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے شاہ صاحب بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ، اور مجھے کیا پتہ کون بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے وصول سے میں بات کہہ رہا ہوں، یہ نوری والے تین اٹیا دے بابا جان نور اللہ شاہ جو ہے، آپ کے روزے پہ سرکار خود تشریف لے کے آئے ہیں۔ بڑے بڑے مشائخ علماء نے، پیر سید قاسم شاہ بخاری رحمت اللہ کھٹے میں جن کا مزار ہے، وہ حاضر ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ آقا جان تشریف فرماؤ، مائی صاحبہ کے بچے ادھر تشریف فرماؤ، وہاں تو فیض ہی فیض ہے۔
اس دن یہ ہمارا باڈی بلڈر بھی ادھر حاضری دے کیا، ہم نے دیکھا اسے حاضری دو وہاں پہ بھی، ادھر بھی حاضری دو. ابھی یہاں تعمیرات کا کام ان قریب انشاءاللہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد شروع ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ یہاں پہ بھی مزار مبارکہ کھلا کرے گا اسی طریقے سے، تقریب شہیدوں کی بند کرنے کی بھی اور کھولنے کی. ادھر بھی حاضری دینا، قدم با قدم انشاءاللہ یہ گناہگار آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ہر وقت کھڑے ہیں آپ. اور اس وقت جو مصروفیات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے منصب وہاں پہ مقام عطا فرمایا خداوندی کا، اس کے لیے گراؤنڈ بھی بنانا پڑتا ہے. ایسے ڈائریکٹلی جا کے نہیں بیٹھ جاتے، یہ وہ کوئی اقتدار والی کرسی ہے نہیں کہ جا کے بیٹھ جائے. یہاں بالکل یہ قاعدے ہیں، رول ہے، قوانین ہے، بہت ساری باتیں. اب میں آپ سے کہوں گا آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. میں اپنے اس اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس منصب پہ بیٹھ کے بابا کے روزے کو جب سے میں وہاں پہ گیا ہوں، روٹی کا ایک نوالہ بھی میں نے حرام اگر چکھا. صرف یہ جو 13 رجب المجرد گزرا ہے، مہمان آئے ہوئے تھے، سید زادے آئے ہوئے تھے، میں شاہ صاحب کے ساتھ موجود تھا، میں نے ایک چیز کو چکھا. میں نے اجتناب کیا ہوا ہے گندم سے، بالکل اجتناب کیا ہوا. آج مہینہ ہونے والا ہے. یہ ایسے باتیں تھوڑی ہیں، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، ان بادشاہوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے بارگاہ میں بیٹھنے کا جانے کا ادب و آداب ہے، ان کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ جن چیز سے مجھے اجتناب کا حکم ہے 3 مہینے تک کے لیے، تو اس وقت دیکھنا بھی نہیں ہے. تو پھر کوئی یہ آسان کھیل ہو نا تو بندہ دھپ جا کے بیٹھ جائے. اگر وہ بیٹھے جن اتارنے کے لیے، پتہ چلا اس کے اپنے ساتھ جن چمڑ جائے وہاں پہ، بڑی بارگاہ ہے وہ چھوٹے موٹے جنات نہیں ہیں ادھر، وہ قبیلے کنبے قبیلے بابا جان کے جو خدام ہیں ادھر. کیونکہ عام اس طرف ہماری توجہ گفتگو کی ہے ہی نہیں ہے، ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. باطنی طور پہ جو ان کی طاقت ہے، اگر اس کا مشاہدہ کوئی کرے، خدا کی قسم کہ ہوئے کائنات میں اگر سب سے بڑی طاقت ہے تو انہی کے پاس طاقت موجود ہے. دنیاوی بھی طاقت ہے، دینی بھی طاقت ہے ان کے پاس، ظاہری بھی طاقت ہے، باطنی طاقت بھی ان کے پاس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں غوث بابا جان کیا فرماتے ہیں؟ سید الاولیاء کیا فرماتے ہیں؟ دن میرے پاس حاضر ہوتا ہے، ہفتے میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، لمحے میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، مرحلے میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، ساعتیں میرے پاس حاضر ہوتی ہیں، سال میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، صدییں میرے پاس حاضر ہوتی ہیں. آپ کی عرض کرتی ہیں بابا جان روئے کائنات کے اوپر جس کے ساتھ جیسا آپ چاہیں گے اللہ ایسے ہی سلوک کرے گا. آپ کا جیسا دل چاہے ایسے ہی اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ ان کی پاور کا، ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ لوگ نہیں لگا سکتے. یہ بادشاہ لوگ ہیں، سارے فیصلے ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی عقل سے کر رہے ہیں، اور اپنی عقل سے ایک بیگم کو نہیں سیدھا کر سکتے، اور کام بڑے کریں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو غیر شادی شدہ ہے ان کو تو چھوڑو، ان بیچاروں کو پتہ کیا ہے. جو شادی شدہ ہے ان سے پوچھو. قرآن آپ تو چھوڑو، آپ کو ابھی پتہ نہیں، آپ پہلے مجھے دولہا بنا دیا تھا، تو میں تو پہلے بناؤں، اگر اور بنانا ہے مرضی آپ کی. تو ان کی پاور کا ہمیں نہیں پتا. خدا کی قسم سچے دل سے جاؤ، یہ نہیں کہ جو میرے ساتھ مرض ہے یہ ہٹیا ہے، نہیں بابا ہم آگے آپ کے پاس، آپ کی مرضی ہے. جن چٹاؤ یا ہٹاؤ، غریب بناؤ امیر بناؤ، کمزور کرو توانا کرو، طاقتور کرو، یہ مرضی آپ کی ہے. ہم خالی ہو کے دیکھو کسی کنویں کے اندر جب کوئی برتن ڈالا جاتا ہے، اگر وہ بھرا ہوا نیچے جائے گا تو نیچے سے کچھ لے کے نہیں آئے گا. اگر برتن خالی جائے گا تو نیچے سے بھر کے آئے گا باہر. اگر ان کی بارگاہ میں خالی ہو کے جائیں گے ہم تو بھر کے واپس باہر جائیں گے. بالکل اپنے خیالات سے کوئی پیکیج کوئی چیز لے کے نہ جاؤ. محبت میں جاؤ، اللہ رسول کی محبت میں جاؤ، ان کی محبت میں جاؤ. پھر آپ جاتے 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 ایک دن دیکھنا آپ کو کوئی کام ہوگا ہی نہیں ایسا جو آپ کو پریشان کر رہا ہو. آپ کہو گے کہ کوئی کہے گا کہ بھائی آپ اس کام کے لیے کہا، کام کو چھوڑو، کام خود ہی ہو جائے گا، میں ذرا جا کے حاضر دے آؤں. اس بات پہ میں ایک واقعہ سناؤں. اس کے بعد فرحان بھائی منقبت شریف پڑھیں گے. ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا. غور سے سننا ہے، یہ ادب و آداب بتا رہا ہوں میں اللہ کے گھر کے، اللہ کے دوستوں کے گھروں پہ جانے کے.
ماں باپ کے حضور پیش ہونے کے ادب و آداب بتا رہا ہوں. تو وہ بزرگ وضو کر رہے تھے. ایک شخص آیا, اس نے وضو کیا, نماز پڑھی, واپسی چلا. بزرگ نے روکا, ادھر آؤ. کہا بھی میرا وضو مکمل نہیں ہوا, آپ نے وضو بھی کر لیا, نماز بھی پڑھ لی, سب کچھ کر لیا, اتنی جلدی کیسے کیا؟ اس نے کہا حضور ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا اہمیت کہ اس کی عبادت کر سکے. حضور میں تو ادھر 5 وقت آتا ہوں یہ کہنے کے لیے اللہ میں باغی نہیں ہوں, میں تو آتا ہوں اسی کام کے لیے, کہنے کے لیے کہ میں حاضر ہوں مالک, میں باغی نہیں ہوں. وہ بزرگ وضو کرتے ہوئے بیہوش ہو گئے. بیہوشگی کی حالت میں کہنے لگے اللہ میں باغی نہیں ہوں, اللہ میں باغی نہیں ہوں. جب ہوش میں آیا انہیں تو لوگوں سے پوچھنے لگے وہ شخص کدھر گیا جو کہہ رہا تھا میں باغی نہیں ہوں؟ کہا وہ تو چلا گیا. کہا جانے والا چلا گیا, عبادت کا طریقہ سلیقہ سکھا گیا. آپ تو آ کے بابا سے بولے بابا ہم باغی نہیں ہیں, ہم آگے. نوری شاہ صاحب جائے بولے ہم باغی نہیں ہیں, ہم آگے ہیں آپ کے پاس, نہ ہم داغی ہیں نہ ہم باغی ہیں, آپ کی خدمت میں آگے. اللہ کے گھر میں جائیں گے باری تعالیٰ ہم باغی نہیں ہیں, ہم آگے ہیں آپ کی خدمت میں. تو اللہ خود کہتا ہے نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ایک باغی, ایک مجھ سے دور انسان, کون سی چیز ایسی ہے جس کی محبت میں تو گرفتار ہو کے مجھ سے دور ہو گیا. آجا بربک الکریم, تیرا رب بڑا کریم ہے, آجا. ہمارے خود کہہ رہے. تو ہم تو جا کے بولے بابا ہم باغی نہیں ہے, دیکھو آگے. نوری شاہ صاحب جائے بولے ہم باغی نہیں ہیں, آگے پھول چڑھائے, دعا مانگی, فاتحہ کی, کس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا, بخشا. اسی دوران جو کام ہوگا آپ کو کیا پتہ کیا کام ہوگا, کیونکہ کوئی دیکھ کے ایمان لایا, کوئی بن دیکھے. حضرت ابو بکر بن دیکھے. معراج کا واقعہ سنا رہے نا, تو ابو بکر نے کہا جی یا رسول اللہ, اور بھی آگے سنائے جی یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابو بکر آپ تو ساتھ نہیں تھے. کہا بغیر دیکھے اللہ کو بھی تو آپ کے کہنے پہ ہی مانا ہے نا, تو دیکھو نا کہ ہم نے وہاں کیا دیکھنا ہے. رات کو شاہ صاحب ایک سیدزادے آئے تھے 2 دن پہلے, اس دن بھی آئے تھے پچھلے جمعے کو. تو اصل میں جب ہم مزاروں پہ جاتے ہیں نا کہیں پہ بھی, تو ہم وہاں یہاں پہ آ کے کوئی کہتا ہے یہاں کفر ہو رہا ہے, وہ کفر کو دیکھتا ہے, کوئی بدعت کو دیکھتا ہے, کوئی ثواب کو دیکھتا ہے, کوئی اجر کو دیکھتا ہے, کوئی عین اللہ اللہ کو دیکھتا ہے, کوئی کسی رقص کو دیکھتا ہے, کوئی کہتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو آخر میں کیا ہے کہ جس کا جو حال ہوتا ہے وہی اسی کا حال ہوتا ہے, وہ وہی دیکھتا ہے. جو اندر کا حال ہے نا تو بابا اسے وہی دکھائیں گے. اندر کفر ہے تو بابا کفر ہی دکھائیں گے نا, کہ تو اندر کے حال کو تو خود دیکھ. جو آتا ہے بابا کی محبت دیکھنے کے لیے, اندر محبت کے ساتھ آتا ہے, بابا خدا کی قسم اسے اپنی محبت کے ساتھ دکھا کے بھی اور ساتھ محبت دے کے بھی اسے بھیجتے ہیں وہاں سے. تو جو جس حال میں آتا ہے, اب کوئی جن دیکھنے آئے گا بابا تھوڑی جن دکھائیں گے, دوسرے طریقے سے اسے جن دکھائیں گے, اس کی بیگم کی شکل میں. اس سے بڑا بھی پھر کوئی جن نہیں ہے. اگر وہ دیکھنے آیا ہے تو اسے دکھائیں گے ضرور. میں پریشان نہیں ہوں فلال, کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں, ویسے ہی کر رہا ہوں, میں بیگم سے تنگ نہیں ہوں. یہ نہ سمجھنا شاہ جی بیگم سے تنگ آئے گئے. اور جو بابا کا مرید ہے خدا کی قسم اس کی ہر جگہ پہ حکومت ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. بابا فرماتے تھے مجھ سے خالص محبت کرنے والے اللہ رسول کے لیے, فرمایا سب سے پہلے ان کی بیگموں پہ ہی گرفت ہوتی ہے. یہ بابا کون ہے؟ یہ ہاتھ سے نہیں جاتی بات. کیونکہ دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے, عورت کی حیا کے لیے مرد کا حیا کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر میں حیا میں ہوا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میری زوجہ بے حیا ہو جائے. وہ اللہ کا امتحان اور آزمائش الگ ہے. وہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتوں کو پیدا کیا, خبیث عورتوں کے لیے خبیث مردوں کو پیدا کیا. پاک و صاف و شفاف مردوں کے لیے اللہ نے پاک و صفاف و شفاف عورتوں کو پیدا کیا. یہ تو قانون قدرت ہے. دیکھو نا ایک شخص تھا, وہ اس کی بیٹی بے حیائی کے لیے چلی گئی, کوٹھے پہ کھڑی ہو گئی جا کے. خدا کی قسم میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ کوئی شخص اس کے قریب آتا آنکھ اٹھا کے اسے نہیں دیکھتا. تو
تو وہ جب واپس آئی باپ نے پوچھا کہاں گئی تھی تم؟ کہنے لگی بابا گھر میں مخلصی ہے، میں اس کام کے لیے گئی تھی۔ میں حیرت زدہ ہوں، حیران ہوں بابا، کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو باپ کہنے لگا بیٹی کیسے کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا؟ تیرے باپ نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اللہ میری عزت کو بھی کسی چوراہے پہ کسی کے آگے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دے گا۔ یہ تو ہم سے ہے سارا نظام۔ اسی وجہ سے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو حاکم بنایا عورت کے اوپر۔ اگر ہماری حکومت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ریان بھائی